اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ پورے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہمت، توفیق اور وقت اور موقع دے رکھا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم اس کے کلام کو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بڑھتے ہیں، آج ہم اپنے اگلا جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کی طرف۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے جو آیت نمبر 63 تک آج تک ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سورہ نساء میں اسپیشلی جو پچھلی پانچ سات جو مجلسیں ہوئی ہیں، اس میں تقریباً ہر مجلس میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ڈیفائننگ یا بہت ہی ٹھوس قسم کی آیت آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بہت ہی واضح طور پر، بہت ہی ٹھوس طریقے سے، بہت ہی احسن طریقے سے ہمیں کچھ ہدایات اور رہنمائی فرماتا ہے، جو ہماری آج کی جو ہماری دنیا ہے یا آج کے ہمارے جو معاملات ہیں، ان میں اس سے رہنمائی لینا جو ہے وہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح کی آیات میں سے ایک آیت ہم نے پچھلی مجلس میں جو پڑھی تھی، اس کو ہم اگر دوبارہ دیکھ لیں تاکہ ہمیں ریفریش ہو جائے کہ ہم کیا موضوع پڑھ رہے تھے ہم، یا کیا موضوع چل رہا تھا، اسی موضوع کی بیک گراؤنڈ میں ہم آگے والی آیات جو ہیں دیکھیں گے۔ تو وہ آیت تھی وہ آیت تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور تم سب اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب اقتدار کی، یا اولی الامر اصحاب جو ہیں اولی الامر لوگوں کی۔ اولی الامر کا ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ اولی الامر اصحاب اقتدار میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طرح کے وہ ہیں جو حکومتی اہلکار، جو قانون اور امن و امان کو نافذ کرنے والے، جن کی ذمہ داری ہے، جن کو ہم نے چنا ہے اس ملک، کسی بھی ملک یا ریاست کے اوپر حکومت کرنے کے لیے، یا قبیلے کے جو بزرگ یا سردار لوگ ہیں وہ بھی کسی رائے شماری یا رائے دہی سے ہی منتخب کیے جاتے ہیں۔ تو وہ اولی الامر اصحاب کا ایک گروہ ایسا ہے جن کے اوپر قانون اور انصاف کی ذمہ داری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، اور دوسرے اولی الامر اصحاب، دوسرا گروپ جو ہے، اس میں ہمارے علماء اور فقہاء جو ہیں، جو ہمیں دین کا علم سکھاتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ہمارے مسائل میں، ہمیں شریعت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہمیں کیسے اپنے مسائل سے نپٹنا ہے یا کیسے ان میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کی طرف ہمیں رہنمائی دیتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے اولی الامر اصحاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں کہہ دیا، یہ ہمیں بہت ضروری ہے آج کے دور میں ہمیں سمجھنا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ ان کے ساتھ جو تیسرا گروہ یا تیسرے قسم کے لوگ جن کی اطاعت کر سکتے ہیں وہ ہے اولی الامر، لیکن اولی الامر کی اطاعت میں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے فردر کلیریفیکیشن کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم ان میں سے
کہ تم کسی باہمی اختلاف کرو ان میں سے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم سب لٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ اولی الامر جو اصحاب اقتدار جو ہیں، ان کی کوئی بات، ان کا کوئی قانون یا ان کا کوئی فیصلہ یا ان کا کوئی معاملہ ان کے ایسے ہے جو کہ جس میں اختلاف ہو جائے یا جس کو اپنانا مشکل ہو یا قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، تو پھر ہمیں کیا واضح طور پر ہدایت ہے؟ تو پھر لٹا دو اس معاملے کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف مطلب کتاب و سنت کی طرف، اللہ کے احکامات اور شریعت محمدی میں اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی روشنی میں ان معاملات کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کے مطابق اس کی اصلاح کی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی مطلب ٹھوس قسم کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتا دیا کہ صرف اور صرف پیروی کرنی ہے مومن لوگوں کے لیے پیروی ہے صرف اور صرف اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن دنیا کے معاملات میں چلانے کے لیے، باہمی معاشرتی معاملات کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے، یا ایک دوسرے سے لین دین تجارت کے معاملات ہیں، یا اور دوسرے رسم و رواج ہیں، یا معاشی اور معاشرتی معاملات ہیں، ان میں جو نظام قائم ہے یا ان میں عدل و انصاف ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے پھر اولو الامر جو ہے اصحاب اقتدار جو ہیں وہ ہیں، ان کی رائے یا ان کی جو رہنمائی ہے وہ حاصل کرنی ہے۔ لیکن ان کی رہنمائی بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے یا اس میں بھی کوئی اختلاف آ جائے، تو پھر ہمیں لوٹانا ہے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو ہم لے کر چلیں گے، اور جس کو ہی پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم اگلی آیات کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اور انہی آیات کی روشنی میں ہم نے جب آگے دیکھا تھا آیت نمبر 60، 61، 62 میں جو واقعہ درج تھا کہ اس سے پہلے بلکہ یہ جو آیت ہے، یہ کون سی آیت نمبر تھی؟ آیت نمبر 59 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ اس سے پہلے بھی کچھ واقعات جو گزرے اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، کیسے مطلب رائے شماری میں جو ووٹ کا حق ہے، حق رائے دہی جو ہے، اس کو آیات کی روشنی میں یہی اہم ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے طرف لوٹا دو، امانتیں ان کے اہل لوگوں کی طرف لوٹا دینا۔ آیات کی جو متن یا جو ترتیب چلتی آ رہی ہے اس کے مطابق ووٹ کی رائے دہی جو ہے وہ اہل لوگوں کے لیے، تاکہ اہل لوگ جو ہیں، جو حقدار اور جو صحیح معنوں میں جو میرٹ پہ آتے ہیں لوگ، وہی حکومت جو ہے کر سکیں، یا انہیں کو حکومت کا منصب جو ہے وہ مل سکے، تاکہ وہ عدل و انصاف بھی قائم کر سکیں۔ اور اسی معاملے میں ہم نے دو واقعات بھی پڑھے تھے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک یہودی اور ایک منافق تھا، ان کے درمیان جب تنازع ہو گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ لے کے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ کیونکہ منافق تھا، اس کو تسلی نہیں ہوئی۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اگلی آیات جو ہے ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ اب اس منافق کی تسلی نہیں ہوئی تو وہ واپس یہودی کو فورس کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گیا۔ تو حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ پہلے سے کر دیا، تو ان کو مطلب انہوں نے کہا کہ جس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دے تو اس میں تو فردر انصاف تو یہی ہے کہ اس کا انہوں نے سر قلم کر دیا۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے اکثر علماء جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ زیادہ اچھا یا زیادہ معتبر نہیں ہے۔ تو بہرحال اکثر علماء اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بیٹے یعنی کہ ان کے کزن تھے۔ ان کا ایک دوسرے صحابی جو منافق بھی نہیں تھے، جو صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے درمیان تھوڑا سا معاملہ ہوا کھیت میں پانی دینے کے بارے میں، کہ کھیت میں پانی دینے کی باری تھی کسی دن یا کوئی معاملہ تھا اس طرح کا، تو ان میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات اور واقعات کا جائزہ لے کر
یقیناً حق اور انصاف کے ساتھ ان کا جو فیصلہ آیا وہ تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ظاہری طور پر تو وہ صحابی نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن ان کے زبان سے نکل گیا یا ان کا کہیں اظہار ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ اس لیے دیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کہ وہ ان کے پھوپھی زاد ہیں، وہ ان کے کزن ہیں معاذ اللہ. تو اس طرح کا ایک واقعہ ہے جس کو اتھینٹک مانا جاتا ہے. بہرحال یہ دونوں واقعات کو اگر ہم پس منظر میں رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نمبر 59 کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اطاعت کرنا، یہ تو سب سے اول اور سب سے لازم اور ملزوم ہے. اس کے علاوہ اول الامر اصحاب جو ہیں، اور اول الامر اصحاب میں بھی اگر اختلاف آ جائے تو پھر ہمیں اپنے معاملے کو لوٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو اسی پس منظر کو مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر اگلی آیت تو آیت نمبر 64 ہے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے حکم سے. ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ کے حکم سے جس کی اطاعت کی جائے. یعنی جتنے رسول آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سے پہلے تک جتنے رسول آئے وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ واجب تھا، ضروری تھا. ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک انہوں نے اذا ظلموا جب ظلم کر ہی لیا تھا، انفسہم اپنے نفسوں پر، جاؤک تو سب آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ سب بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول اور بخشش مانتے ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوجدوا یقیناً سب پاتے اللہ کو تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اب یہ آیت پچھلی جو ہم نے آیت جس کی آج تھوڑی سی ہم ریویژن کی ہم نے پچھلی آیات اور پچھلے واقعات کی، اسی پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آیت کا پہلا حصہ تو کہتا ہے کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی اطاعت کی جائے جس کی اطاعت نہ کی جائے. ہر رسول، جتنے بھی رسول آئے ان سب کی اطاعت اللہ کے حکم سے، ان سب کی اطاعت جو ہے اس کا حکم دیا گیا. یعنی جتنی بھی امتیں تھیں اس کے پہلے ان سب کے لیے یہ واجب تھا، ضروری تھا کہ وہ رسول کی اطاعت کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا. اور وہ رسول جو ہیں وہ یقیناً اللہ کے احکام کو اسی طرح سے بغیر کسی شد و مد کے بدلنے کے، بغیر کسی قسم کی تحریف کے، منعن اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی چیز کو قوم تک پہنچا دیا، اسی بات کو، اسی احکام کو، اسی شریعت کو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا. تو اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت کرنا واجب تھا. اسی طرح جیسے پہلے رسولوں کی اتباع تھی، مطلب اطاعت کرنا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اطاعت کرنا بھی اللہ کے حکم سے ضروری اور واجب اور یعنی فرض ہے. ٹھیک ہے. وَلَا أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور بے شک اگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر ہی لیا تھا. اب یہ ہم ریوائز کریں، اپنے ریمائنڈ کریں، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یا دوسری کیس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ اب جب ایک فیصلہ ہو گیا اس فیصلے کے بعد دوبارہ سے ان سے حضرت زبیر کے ساتھ جو صحابی تھے ان سے تو ہم کہیں گے کہ دوبارہ ان سے مطلب ہو گئی، اس طرح کا معاملہ ہو گیا. لیکن جو منافق کا واقعہ تھا دوسرا، وہ منافق کے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد اس کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو قتل کر دیا تو پھر اس کے جو
اس کے جو رشتہ دار تھے، اس کے جو اہل و عیال تھے، وہ واویلا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اس طرح سے انہوں نے ایسا معاملہ کیا ہے، ہمیں تو قصاص کا انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ پھر وہ یہ کہتے تھے، وہ اس کے جو اہل و عیال تھے، جو اس کے گھر والے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ تو حضرت عمر کے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تھوڑی اصلاح ہو جائے، تاکہ ان کا درمیان صلح صفائی ہو جائے، تاکہ معاملے جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں اور زیادہ کمپلیکیشن پیدا نہ ہو۔ اس طرح کے ہیلے بہانے جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ وہ منافق تھا جس کو مطلب کہہ لیں کہ اس کے کیے کی سزا ملی، لیکن اس کے گھر والے جو ہیں وہ بھی اس منافق کا ہی ساتھ دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس طرح سے بھی انہوں نے ظلم کیا، پچھلی آیات میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ اپنے فیصلوں کو طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب یہ واقعہ پڑھا تھا، یہ بہت اہم ہے، ایکچولی ہمیں ریوائز کرنا چاہیے تھا پچھلا، کیونکہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں تھوڑا سا۔ تو وہ مطلب اس میں ذکر تھا کہ وہ اپنے فیصلوں کو طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، وہ اپنے معاملات کو ان کے پاس لے کے ہیں جو صحیح انصاف پر اور حق پر فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن وہ جن کو ڈر ہوتا تھا، جن کو یہ فکر تھی کہ ان کا فیصلہ جو ہے، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، تو وہ پھر طاغوت کی طرف اس کو لے جاتے تھے۔ اور طاغوت ہمیں پتا ہے کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا شخص یا کوئی بھی ایسا معاشرتی یا معاشی عمل جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یا اللہ کے احکامات سے دوری کے باعث بنے، وہ طاغوت ہے۔ تو وہ اپنے یہود و نصارہ کی طرف، یہود کی طرف اپنے معاملے لے جاتے تھے، یا آج کے دور میں ہم دیکھیں تو کرپشن وغیرہ کے ذریعے، اپنے ریسورسز وغیرہ کے ذریعے پیسہ لڑا کر فیصلے کے اوپر اثر انداز ہونا، یہ سارے معاملات طاغوت کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تو طاغوت کی طرف لے جاتے تھے۔ وہ کون سے لوگ تھے جو طاغوت کی طرف لے جاتے تھے؟ یہ آج بھی ہیں، جو کہ صحیح قانون کی پیروی کرنے کی بجائے شارٹ کٹ طریقے سے کچھ اثر و رسوخ کے ذریعے کچھ لے دے کے، کچھ رشوت والے معاملات کر کے اپنے فیصلوں کو نپٹاتے ہیں۔ وہ یقیناً وہی ہیں جن کو پتا ہے کہ انہوں نے کچھ ظلم یا زیادتی، یا ان کا کام جو ہے وہ حق پر نہیں، انصاف پر نہیں، تو وہ پھر اسی طرح کے معاملہ کرتے ہیں، طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ اگر انہوں نے ظلم کر ہی لیا تھا، یعنی اگر وہ طاغوت کی طرف چلے ہی گئے تھے، اگر انہوں نے اس طرح کے معاملے کر ہی لیے تھے، اور طاغوت کی طرف جانے کے بعد جو بھی نتیجہ ہوا، اس نتیجے میں پھر اگر ان کو کوئی پریشانی یا تکلیف ہوئی تھی، یا ان کے معاملے اس طرح کے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے در حقیقت انہوں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا تھا۔ تو اگر انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر ہی لیا تھا، تو پھر ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان سے اظہار کرتے کہ جی ہم سے یہ معاملہ جو ہو گیا، غلطی سے ہو گیا یا بھول چک میں ہو گیا، ہم اس کی معذرت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان سے اپنا کچھ اظہار کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس میں لیتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ سے بھی استغفار کرتے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات کو سنتے سمجھتے، تو یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی بخشش مانگتے، وہ بھی ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے۔ تو جب وہ ظلم کر ہی بیٹھے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان سے رجوع کرتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ان کے لیے پھر مغفرت طلب کرتے۔ تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اس کا نتیجہ ہوتا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً وہ سب پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر تو صحیح معنوں میں وہ اللہ کی طرف لوٹتے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتے، تو وہ یقیناً اللہ کو ایک توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا پاتے۔ ان کو جب صحیح تہہ دل سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور تہہ دل سے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور آنسو بہا کر جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ گواہی دے دیتا ہے، اس کا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور اس کا دل ہی گواہی دینا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ان کے اوپر یقین ان کو خود ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ اس دور کے معاملات کے مطابق کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے رجوع کرتے، اللہ سے توبہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں دعا کرتے اور ان کے لیے بخشش کرتے، تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔
ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر ہم سے اگر کوئی بھول چک ہو جائے اور ہم اپنی اس بھول چک کو مطلب دور کرنے کے لیے توبہ کریں، استغفار کر لیں، اللہ کے حضور پیش ہوں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے. اور ہمارے دل جو ہے اگر ہم صدقے دل سے توبہ کریں اپنے دل سے، تو یقیناً ہمیں اس کا اظہار، اس کی فیلنگ جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کی ہے، دل جو ہے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ صحیح معنوں میں صدقے دل سے ہم کسی معاملے میں اگر کوئی معاملہ ہم سے ایسا ہے تو ہم صدقے دل سے توبہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے حضور استغفار جو ہے وہ بھی کریں. بہرحال اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. آیت نمبر 65 ہے، فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموک، وہ سب حاکم نہ مان لے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، فیما، ان باتوں میں، شجرہ جس اختلاف کیا انہوں میں، جن میں اختلاف کیا، بینہم اپنے درمیان، ثم لا یجدو، پھر نہ وہ سب پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں کوئی حرجن، کوئی تنگی، پھر جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مان لیں یا حاکم نہ مان لیں، اور پھر جب آپ وہ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان، تو پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ کریں. نمبر 2 اور نمبر 2 مما، اس وجہ سے قضیت، فیصلہ کریں آپ جو آپ نے فیصلہ کیا، وہ یسلمو، اور وہ سب تسلیم نہ کر لیں. نمبر 3 اور جب تک وہ سب تسلیم نہ کر لیں، تسلیم کرنا، یعنی جب تک وہ اس طرح سے تسلیم نہ کر لیں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. اب جیسا کہ ذکر ہوا کہ پچھلی مسلسل کچھ مجلسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت ایسی آتی ہے جو بہت ہی ٹھوس اور بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے اور بہت ہی حکمت بری ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ آیت بھی بہت ہی ٹھوس، بہت ہی حکمت بری اور بہت ہی قوی، بہت ہی طاقتور معنی رکھتی ہے. اور ہم تقاضا کرتی ہے ہم سے کہ ہم اس آیت کو سمجھیں، اس کی روح کو سمجھیں، تو پھر ہم یقیناً کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اور جب ہم پچھلی آیات اس طرح کی جو آئی ہیں ان کے ساتھ جب اس کو موازنہ کریں اور ان کے ساتھ جب ان کو ملا کر پڑھیں، تو ہم ایک بہت بڑا رہنما اصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، ایک قانون پورا جو ہے وہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے راستے میں آنے والے دین و دنیا کے معاملات جو ہیں یا طاغوت کے معاملات یا اپنے نفسانی معاملات جو ہیں ان کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں، ان کو رد کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ ایک آیت جو ہے یہ بھی بہت ٹھوس معنی رکھتی ہے. اگر تو ہم اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ صحیح معنوں میں اتر جائے یہ آیت بھی دوسری آیات کی طرح، تو اس میں کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا و ربک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس قسم ہے تیرے رب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ پس قسم ہے تیرے رب کی. اللہ تعالیٰ اپنی قسم، اللہ کی قسم یعنی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم. اوکے، لا یؤمنون، نہیں وہ سب مومن ہو سکتے، نہیں وہ سب مومن ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ حاکم نہ مان لے آپ کو ان باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، جن کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. اب یہاں پر بہت ٹھوس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی نفس اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، نہیں وہ ہو سکتے سب مومن، کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی بتا دیا، جو کوئی طریقہ رائج کر دیا، یا کوئی سنت ان کی وارد ہو گئی، یا جو بھی قسم کا معاملہ ان سے انہوں نے نافذ کر دیا، یا ان کے دیکھنے سے ہمیں ان کی اطاعت کی طرف ہمیں رہنمائی مل گئی، تو جب تک اس کی طرف وہ اس کو اپنا نہ لیں، اس فیصلے کو مان نہ لیں، ان کی لیڈرشپ کو قبول نہ کر لیں، تب تک کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. خاص کر شجر بینہم،
ان معاملوں میں جن میں وہ اختلاف میں پڑ جائیں. اب پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اول الامر کا بھی فیصلہ جو ہے اس کو بھی قبول کرنا ہے، لیکن اس میں بھی اگر اختلاف آ جائے، اس میں بھی اگر اختلاف ہو جائے تو وہ اس کو لوٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان کر یا حاکم مان کر، انہی کو لیڈر مان کر، انہی کے پیشوا مان کر، انہی کے فیصلوں کی روشنی میں جب تک کوئی اپنے معاملے میں، اپنے آپس کے اختلافات کے معاملے میں، یا اپنے جو بھی ان کے درمیان مطلب کوئی مسائل درپیش ہیں، ان کی رہنمائی جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصول اور ان کے نافذ کردہ قوانین اور جو شریعت ہے اس کے مطابق نہ کر لیں، جب تک ان کو وہ اپنا حاکم نہ مان لیں، تب تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. یہ مومن کی کیٹیگری سے ہی نکل جانا ہے اگر کسی نے اختلاف کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے. تو ہمیں یہ بہت ہی اہم آیت ہے جس کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم اپنے معاملات میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم یا ان کے کسی نافذ کی گئی شریعت یا ان کے کسی نافذ کی گئی سنت جو کہ ہمارے اوپر واجب ہے اور جس کو کہ ہم آسانی سے اپنا بھی سکتے ہیں، جس کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں، اس کے کہیں ہم خلاف تو نہیں جا رہے. اگر ایسا ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر اس آیت کے مطابق اللہ کہہ رہے ہیں کہ فلا و ربک، اللہ کہتے ہیں کہ پس تیرے رب کی قسم، اس سے بڑی قسم، اللہ کی قسم سے بڑی کوئی قسم نہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہی کہہ رہے ہیں، ایکچولی ربی کا، تیرے رب کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی قسم دے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اختلاف کریں یا ان کے حکم کو نہ مانیں. ٹھیک ہے، ایک تو کیٹیگری یہ آ گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. پھر دوسرا، پہلا تو یہ آ گیا کہ وہ رب کی قسم کہ وہ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہ فیصلے کو مان نہ لیں. نمبر دو کیا ہو گیا؟ صرف ماننا نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے درمیان وہ اپنے دلوں کو تنگی بھی نہ کریں، تنگی میں بھی نہ پائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو فیصلہ انہوں نے سنا ہے، جو فیصلہ ہے وہ اوپر سے منہ کلامی زبانی قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ دل سے قبول کرنا ہے. وہ اس طرح سے قبول کرنا ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، کھلے طریقے سے، بہت ہی احسن طریقے سے اور بہت ہی کھلے انداز سے اپنے دل کو پورے طریقے سے اطمینان کر کے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ جو ہے اس کو مانا یا اس کے اوپر ہم نے سر تسلیم خم کیا. ٹھیک ہے، مما قضیت، جو فیصلہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس کو پھر تہہ دل سے قبول بھی کرنا ہے، اس میں دل میں، اس بارے میں دل میں تنگی بھی نہیں لانی. یہ دوسری کنڈیشن مومن ہونے کی. پہلی کیا تھی کہ وہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. دوسری قسم یا دوسری کیٹیگری یا دوسرا حکم کیا ہے کہ صرف وہ اس کے حکم کو ماننا نہیں، ان کے حاکم یا ان کا حکم ماننا یا ان کے فیصلے کو قبول کرنا نہیں، بلکہ ان کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا ہے، دل میں کوئی تنگی نہ آ جائے. ٹھیک ہے، اس وقت تک بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور پھر تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ سب تسلیم نہ کر لیں. تسلیم کرنا، جب اس طرح سے، جب تک وہ اس طرح سے تسلیم نہ کر لیں جس طرح سے تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سر تسلیم خم کر لینا، جو بھی انہوں نے کہا منو ان، اسی طریقے سے بغیر کسی حیل و حجت کے اس کو قبول کر لینا، سر تسلیم خم کر کے یا تسلیم کرنے کے حق ادا کر کے اس کو تسلیم نہ کر لیں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. تو یہ آیت جو ہے یہ بہت وسیع معنی رکھتی ہے. ہم اگر آج کے دور میں اپنی بات کو دہرائیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں تو وہی واقعات ہیں جو چل رہے ہیں، تو اس کو میں نے بار بار تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ آج کے دور میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر اس کی کیا سچویشن ہونی چاہیے. اور ہمارے اوپر یہی سچویشن کہ تین کیٹیگریز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ان تینوں میں سے کوئی ایسی کیٹیگری کہیں پر آ گئی تو وہ مومن ہونے کے دائرے سے ہی خدا نہ خواستہ خارج ہو سکتا ہے کوئی شخص یا کوئی نفس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی فہم بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنا بھی سکیں انشاءاللہ. آیت نمبر 66 کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولاؤ اور اگر انا کتبنا، بے شک ہم واجب کر دیتے، علیہم ان پر، انقتلوا کہ سب
قتل کرو کہ تم سب قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو اوی خرجو یا تم سب نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ تو نہ کرتے سب ایسا تو نہ وہ سب ایسا کرتے الا قلیل منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ولو انہم فعلوا اور اگر بے شک وہ ایسا کر لیتے ما جو یوعظون جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ ایسا کر لیتے بہی اس کی لکان خیرن لہم تو یقیناً بہتر ہوتا ان سب کے لیے وہ اشد تثبیتا اور وہ زیادہ مضبوط اور ثابت قدمی کے لحاظ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ ثابت قدمی کے لحاظ سے. اب یہ آیت جو ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ کہ اگر ان کو یہ حکم دے دیا جاتا ہم ان کو یہ واجب کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو تم قتل کرو اپنے آپ کو اور تم سب گھروں سے نکالو اپنے آپ کو. اب اس آیت کی جو تشریح ہے اس کے لیے میں آپ کو مطلب یاد دہانی کرانا چاہوں گا سورہ بقرہ میں جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا جب ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایک وقت آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مطلب قتال کا اپنے درمیان قتال کا. وہ حکم تھا جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو پیچھے قوم نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تو جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا جس طرح سے بھی وہ توبہ استغفار جو واپس لوٹنے کی طرف آئے تو ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم قتال کرو تم اپنے آپ کو اپنے گھر کی صفائی کرو کہہ لو کہ پھر اس وقت ایک حق اور باطل کا ایک مطلب کہہ لیں کہ قتال ہوا تھا ایک لڑائی کہہ لیں یا ایک مارکا کہہ لیں کہ جس میں کہ جو حق پر تھے جنہوں نے توبہ کر لی یا جو اس معاملے میں پڑے ہی نہیں تھے وہ لوگ یا جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی جن کو سمجھ آ گیا جنہوں نے توبہ کر لی وہ حق پر گروہ ہو گیا اور دوسرے لوگ جو پھر وہی بچڑے کی پوجا اور اس طرح کے معاملات میں پڑے رہے وہ جو ہیں وہ باطل پر ہو گئے. تو حق اور باطل یعنی کہ ایک ہی قوم یا ایک ہی طرح کے لوگ تھے جن کے دو گروہ بن گئے اور ان کا پھر قتال کا آیا کہ پھر ٹھیک ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے اور پھر وہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے باطل کو پھر قتل کرو. تو کیا تھا وہ اپنے ہی گھر کی صفائی کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو جو مطلب حق سے اتر گئے جو حق کی پٹری سے اتر گئے جو گمراہی کی طرف ہیں اور جو واپس گمراہی کو چھوڑ کر واپس حق کی طرف آنے نہیں دیتے تو اس کی طرف ایک قتال کا معاملہ آیا. اسی طرح کی یہ آیت ہے کہ اگر ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یعنی اپنے گھر کی صفائی کرو اپنے معاملات یعنی جیسا کہ حضرت عمر کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اہل و عیال تھے وہ پیچھے اس منافق کے پیچھے آگے کہ جی وہ تو اس طرح سے معاملہ تھا بجائے اس کے کہ پورے بستی کو یا پورے اس وقت کے لوگوں کو یہ واضح طور پر پتا تھا کہ وہ منافق تھا ٹھیک ہے اس نے نفاق کیا اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ مانے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے غلطی کی وہ الٹا آ کے جھگڑنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے. تو وہ اپنے گھر کی صفائی کرنے کا مطلب یہ ہے یا تم سب قتل کرو اپنے آپ کو یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا اس طرح سے سخت حکم دے دیتا یہ بنی اسرائیل پر بہت ہی سخت اور بہت ہی گراں حکم تھا کہ اپنے گھر کی صفائی یا اپنے آپ کو قتل کرنا اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا جو ناحق ہیں ٹھیک ہے جو حق کی طرف نہیں آتے. اسی طرح سے یہ کہ اب اس طرح کو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا کوئی سخت حکم دے دیتا کوئی ایسا حکم جس کا اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا یا جو بہت ہی اذیت ناک ہوگا کہ اپنے ہی جو بے روزگار و قسم کے لوگ ہیں اپنے ہی گھروں میں جو منافق طرح کے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی اقدامات کریں ان کو سامنے لائیں ان کو قتل کریں یا ان کے بارے میں کچھ ایسے اقدامات کریں سخت اقدامات کریں. اوی خروجو من دیارکم یا تم اپنے گھر سے نکل جاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے گھروں سے نکل کر ایک پورا فیصلہ جو ہے وہ کریں کھلے عام منظر عام پر آ کر اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر میں حکم واجب کر دیتا تو کیا ہوتا ما فعلوہ الا قلیل منہم کہ تم میں سے تو
تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے. یعنی اس طرح کا کوئی بھی حکم بھی آ سکتا تھا اللہ کی طرف سے کہ جو کہ ان کے اوپر گراں ہوتا, اور اگر ایسا ہو جاتا تو ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو اس پر حکم کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کو دلوں کا حال کا پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو دلوں کی مضبوطی کا پتہ ہے, ایمان کی مضبوطی کا پتہ ہے. وہ سب یعنی کہ پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, تو سب کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی غیب نہیں ہے, اس کے تو سامنے سب کچھ ہے. یہ تو لوگوں سے ہی پردہ پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کو کوئی حکم دیتا تو ان کے لیے یقیناً مشکل ہوتا, اور جیسے مشکل کام کرنے میں جب ان کو پڑتے تو پھر ان میں سے بہت کم ہے جو کہ اس کو کر پاتے. آج کے دور میں بھی اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت ہی مشکل قتال کا وقت آ جائے, جنگ کا وقت آ جائے, تو بہت کم لوگ ہیں جو نکلیں گے. ٹھیک ہے, وہ مطلب یہ جہاد جو ہے, جہاد کے نام پر تو الحمدللہ بہت سارے نکل سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی مشکل کام تو شاید یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو بہت تنگی میں ڈال دیتے ہیں لیکن اپنے سرکل سے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سخت حکم دے دیتا تو وہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے جن کے دل مضبوط نہیں, جن کے دلوں میں کجی ہے, تو ان میں سے بہت تھوڑے ہی نکلتے جو اس طرح کے سخت احکامات کی پیروی کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا, اور اگر بے شک وہ سب کر لیتے ایسا, اگر جیسا ان کو حکم دیا گیا ہے, یعنی کہ پہلے جیسا حکم دیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ رہنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے, طاغوت کی طرف نہیں جانا یا طاغوت کا کفر کرنا ہے, یہ ساری تفصیلات ہم نے پڑھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر بے شک وہ سب کر لیتے, یوعظونا, وہ سب نصیحت کیے گئے تھے, جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی, جس کا ان کو حکم دیا تھا, اگر وہ اس طرح سے عمل کر لیتے اپنا, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا. اگر وہ سیدھا سیدھا اللہ کے احکامات کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیتے, اطاعت کر لیتے, تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وہ اشد تثبیتا, اور زیادہ مضبوط اور ثابت قدمی, زیادہ مضبوط ہوتا, زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ مضبوط ہوتا ثابت قدمی کے لحاظ سے. یعنی اگر وہ ایسا کر لیتے تو یقیناً وہ ان کے لیے بہتر ہوتا, اور وہ اپنے دین پر, اپنے عقیدے پر یا اپنے عمل پر ثابت قدم بھی رہ سکتے. آج بس یہیں تک رکتے ہیں ہم انشاءاللہ, کیونکہ پچھلی آیات کا بھی تھوڑا سا ہم نے ریویژن کی تو اس لیے وقت بھی تھوڑا سا زیادہ لگا, اور میرے خیال میں یہ آیات جو ہیں یہ تقاضا بھی کرتی ہیں کہ بہت زیادہ وقت دیا جائے ان کو. اور چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں, لیکن جب ان کو کمبائن کریں تو بہت ہی واضح احکامات اس میں ہمیں سامنے آتے ہیں, اور بہت ہی واضح قسم کے رہنما اصول جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں ان سے, جن سے نہ صرف قانون سازی کی سکتی ہے حکومتی سطح پر یا ریاستی لیول پر, جن سے قانون سازی کرنے میں مدد ملتی ہے, بلکہ انفرادی سطح پر ہمیں انفرادی طور پر بھی یہ آیات اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں تو ہمیں بہت ساری رہنمائیاں ملتی ہیں اپنے نفس کی کم از کم اصلاح کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ اس بارے میں کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور آ سکتے ہیں سامنے. جی جزاک اللہ خیرا. شکر. جی ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ مجلس کو برخاست کرتے ہیں. برخاست کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام کہہ لیں میری طرف سے کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے وہ شروع ہو چکا, اور آپ سب نے یقیناً کچھ لیکچرز وغیرہ یا کچھ کلپس وغیرہ سنے ہوں گے ان 10 دنوں کی افادیت کے بارے میں. تو مختصر یہی ہے کہ یہ بہت ہی اہم اور سال کے سب سے اہم دنوں میں سے یہ 10 دن ہے. ان میں کیا گیا کوئی بھی عمل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے, اور خاص کر اس میں روزے رکھنا, اور خاص کر ذی الحجہ کا روزہ جو ہے 9 ذی الحجہ کا یہ روزہ جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حاملہ. اس کے علاوہ اگر مطلب ابھی یہ 8 9 10 روزے بھی رکھ لیں تو باہر یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے, آپ ضرور اس پہ اوپر توجہ دیں, اور جتنے اس میں اچھے عمل کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ مزید اجر و ثواب جو ہے اس کا باعث بنے گا یقیناً.
جی شفیق جی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میری السلام. طرف سے تمام سامعین کو جناب اللہ ذوالحجہ کے ایام کی مبارک ہو انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ آمین. وتعالی ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہی جائیں اور صدقہ خیرات. اور بہترین عمل یہ ہے کہ یعنی کہ روزے رکھے جائیں 10. تو جس کو توفیق جتنی ہے، کیونکہ پاکستان میں گرمی، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے تقریباً. اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو جناب اس کا عظیم اجر عطا فرمائے جو گرمی برداشت کر رہے ہیں اور گرمی کے باوجود روزے رکھیں. بہرحال جتنا اللہ سبحانہ وتعالی جن کو توفیق دے اتنا وہ کرے، کیونکہ یہ ایام جو ہیں یہ سبحان اللہ یعنی کہ پوچھو کچھ نہیں ان ایام کا، سبحان اللہ. تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ سب کو ان ایام جو گزر رہے ہیں آگے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، اور اللہ سبحانہ اللہ توفیق دے اور اللہ سبحانہ ان کو قبول بھی فرمائے انشاءاللہ باذن اللہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. جزاک اللہ شفیق بھائی، جزاک اللہ. یہ اہم پیغام تھا، چلے آپ نے میرا ساتھ دیا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور صحیح معنوں میں ہمارا جو چھوٹے سا چھوٹا عمل ہے اس کو بھی اتنا بڑا کر دے ان 10 دنوں میں یا عام دنوں میں بھی، کہ ہم دنیا میں تو جیسا بھی معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سب کو فرمائے انشاءاللہ. آمین. جزاکم اللہ خیرن. آمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. یہ مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.